بانیے جامعہ پر ہو لاکھوں سلام، عاشق مصطفیٰ پر ہو لاکھوں سلام۔ وسامعین ذوی الاحترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور اس پر ہمیں فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ علی احسان عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک ایسے مرد کامل کو پیدا کرتا ہے جس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ وہ دین میں آئی ہوئی بگاڑ کو، خرابیوں کو سدھارتا ہے اور جو دین اسلام کا جو اصل معنی اور مطلب اور مفہوم ہے وہ لوگوں کو بتلاتا ہے۔ انہی مجددین میں یعنی ہر 100 سال میں ایک ایسا مرد کامل بندہ وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے۔ تو انہی مرد کاملین میں سے ایک شخصیت شیخ الاسلام عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، امام محمد انوار اللہ فاروقی خان بہادر فضیلت جنگ علیہ الرحمۃ والرضوان، بانی جامعہ نظامیہ کی ہے، جو پیدا تو قندھار میں ہوئے، دکن کے ایک علاقے میں، لیکن انہوں نے کارنامے ایسے کیے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جائے گا اور ان کو یاد رکھا جائے گا۔ اس میں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا مدرسہ قائم کیا جس کو جامعہ نظامیہ آج کہا جاتا ہے، جہاں سے لاکھوں کروڑوں علماء پیدا ہوئے اور اقطاع عالم میں ساری دنیا میں پھیل کر علم کی جو روشنی ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے رشتے کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ ایک کارنامہ آپ کا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی تصانیف کے ذریعے لوگوں کے اندر ایک اپنا علمی لوہا جو ہوتا ہے وہ منوایا۔ آپ کی کتابیں آپ مقاصد الاسلام کو اٹھا کر پڑھے۔ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو پڑھے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کس طرح سے ایک مسلمان کو زندگی گزارنا چاہیے، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام باتیں اس کتاب کے اندر حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان نے جمع کر دی۔ انسان کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے معاملات، سارے عقائد، سارے اس کے طور طریقے جینے کے ایک کتاب کے اندر حضرت نے اس کو بند کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت کی ایک مشہور زمانہ کتاب انوار احمدی نامی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر لکھی گئی کتاب، ایسی لازوال کتاب، ایسی مایہ ناز کتاب کہ جس عالم دین کے پاس وہ کتاب پہنچی وہ عالم دین اس مصنف کی تعریف کرنے سے اپنے آپ کو نہ روک سکا۔ ملک دکن ہو یا ہندوستان ہو، پاکستان ہو، اس کے علاوہ عربستان ہو، جہاں جہاں یہ کتاب پہنچی وہاں وہاں کے علماء نے کہا کہ ہم نے سیرت پر ایسی بے مثال کتاب، ایسی علمی اور ایسی محبت والی گفتگو، ایسا عشق والا انداز کسی اور کتاب کے اندر نہیں پایا جو انوار احمدی کے اندر ہم نے دیکھا۔ اسی طرح باطل عقائد کے رد کو، فرقوں کے عقائد کو رد کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام کے دور میں قادیانیت کا فتنہ سر اٹھا رہا تھا۔ ازالت الاوہام نامی غلام احمد قادیانی جو ملعون تھا، اس نے کتاب لکھی اور قرآن کی آیتوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو توڑ مروڑ کر اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایسا کہلوایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے ازالت الاوہام کے رد میں افادت الافہام نامی کتاب کو تالیف کیا اور اس کے حرف حرف کا آپ نے رد کیا اور ایسی کتاب لکھ ڈالی کہ آج تک قریب 120 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، لیکن کسی قادیانی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کتاب کا رد لے کر آئے، اس کتاب کو چیلنج کر سکے۔ ایسی کتاب آپ نے لکھی۔ وہابیت کا فتنہ سر اٹھا رہا تھا، حضرت شیخ الاسلام نے حقیقت الفقہ نامی ایک ایسی کتاب لکھی جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ کتاب لکھ کر 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا
وہ کتاب آپ نے لکھوائی، 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، لکھتے ہیں کہ آج تک کے جو مسائل اور پریشانیاں اہل سنت والجماعت کو ہوئی ہیں ان تمام کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یعنی 100 سال سے جتنے سوالات وہابیت کا فتنہ یا غیر مقلدیت کا فتنہ اٹھا رہا ہے ان تمام کے سوالات اس کے اندر موجود ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی وہ لوگ کوئی نہ کوئی مسئلے میں سوال اٹھائیں گے تو اس کا جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایسی کتاب حضرت شیخ الاسلام نے لکھی۔ پھر آپ نے شیعوں کا بھی رد مقاصد الاسلام کے اندر بڑے علمی انداز کے ساتھ آپ نے کیا، ان کے عقیدوں کا رد کیا۔ تو علمی میدان میں بھی حضرت شیخ الاسلام نے اپنے آپ کو منوایا، اور عشق اور محبت کا تو ایسا رنگ آپ کے پاس تھا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی وارفتگی، ایسی الفت آپ کی تھی کہ آپ جب تیسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت ارادہ فرما کر گئے کہ اب میں سرزمین مدینہ کو چھوڑ کر واپس دکن کی طرف نہیں آؤں گا۔ اب ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں پر آپ نے اس کتاب، ابھی ہم نے جس کتاب کا ذکر کیا انوار احمدی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے، اس کو آپ نے مدینہ منورہ میں رہ کر روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا۔ تو اس عشق کے ساتھ لکھا کہ جہاں جہاں پہنچی ہر عاشق نے یہی کہا کہ ایسی کتاب ہم نے نہیں دیکھی۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ رہنے کے لیے، وہیں پر مرنے کے لیے مدینے میں چلے گئے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کے تشریف لا کر فرمایا کہ اے انوار اللہ، آپ دکن کی طرف جائیے اور وہاں پر جا کر علم دین کا کام کیجیے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اے انوار اللہ، آپ اکیلے ہمارے قدموں میں آنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ کروڑوں دلوں کو ہمارے قدموں میں لانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دکن کی طرف آئے اور آ کر یہاں پر علم دین کا کام کیا، تو آج دیکھیں جامعہ نظامیہ کو قریباً 150 سال سے زائد کا 151واں سال یہ جامعہ نظامیہ کا چل رہا ہے، وہی آب و تاب کے ساتھ، وہی رونقیں بکھیرتا ہوا، وہی علمی میدان میں اپنے آپ کو منواتا ہوا جامعہ نظامیہ 150 سال سے کام کر رہا ہے۔ اور جامعہ نظامیہ کا قیام دکھاوے کے لیے یا شہرت بنوانے کے لیے نہیں ہوا تھا، بلکہ خلوص اور للہیت کی بنیاد پر جامعہ نظامیہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام کی ذات مبارکہ وہ تھی کہ آپ 2 بادشاہوں کے استاذ رہے۔ چھٹا بادشاہ میر محبوب علی خان دکن کے جو نظام تھے وہ، اور آخری جو بادشاہ ہے دکن کے میر عثمان علی خان، وہ بھی حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد ہے، اور میر عثمان علی خان کے بیٹوں کو بھی حضرت شیخ الاسلام نے پڑھایا۔ ایسا مقام تھا، ایسا دبدبہ تھا، ایسا پاور حضرت شیخ الاسلام کے پاس تھا، لیکن حضرت شیخ الاسلام نے کبھی بادشاہوں کی چاپلوسی نہیں کی، نہ بادشاہ سے کچھ چاہا، بلکہ اپنے دم پر اپنے ذاتی خرچ سے آپ نے نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پیسوں کی ضرورت پیش آئی، آپ چاہتے صرف آپ زبان ہلا دیتے، بادشاہ پیسوں کی، کیا ہمارا 7واں نظام کوئی غریب نظام تھا؟ آج تک بھی اس کی دولت کاؤنٹ کی جا رہی ہے تو سب سے زیادہ امیر شخص میں اسی کا نام آ رہا ہے، اور اتنی دولت کہ گورنمنٹ کو جب ضرورت پڑی تو سونوں کے انبار لگا دیے، ایسی دولت تھی۔ کیا وہ اپنے استاذ کے لیے کچھ پیش نہیں کرتا تھا؟ لیکن آپ نے کبھی یہ نہ چاہا کہ ہم کسی کے محتاج بنے۔ جامعہ نظامیہ کا قیام اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے تھا، اور اسی محبت کی بنا پر وہ جامعہ نظامیہ کو چلا رہے تھے۔ کبھی آپ نے کسی سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں چاہا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی رضا کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے نظامیہ کو چلاتے رہے۔ تو وہ نظامیہ آج بھی اسی طرز پر خلوص اور للہیت کی بنیاد پر، آج بھی نظامیہ کوئی گورنمنٹ کا پیسہ نہیں لیتا، نہ کسی استاذ کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ملتا ہے۔ جو بھی ہوتا ہے خلوص اور للہیت کی بنیاد پر جو لوگ جامعہ نظامیہ کو عطیات دیتے ہیں، صدقات زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی سے جامعہ نظامیہ پورا کا پورا چلتا ہے۔ اور یہی بنیاد حضرت شیخ الاسلام نے ڈالی کہ ہم گورنمنٹ سے یا بادشاہ سے پیسے نہیں لیں گے، جو دینا چاہتا ہے اس سے لیں گے، اور اللہ اور اس کی رضا کی خاطر ہم جامعہ نظامیہ کو چلائیں گے۔ اسی للہیت کی بنیاد پر آج دیکھیں حضرت شیخ الجامعہ ہو یا دیگر اساتذہ، دیگر شیوخین ہو نظامیہ کے، ایسے علمی مقام ہے
کہ دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے لیکن اتنی سادگی کے ساتھ رہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی انکار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیگر مدارس کے بڑے بڑے علماء کو دیکھ لیں، جیسے ہی عہدہ مل جاتا ہے ان کا رہن سہن بھی بدل جاتا ہے، ان کا انداز بھی بدل جاتا ہے، ان کا چلنے پھرنے کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک عہدہ آ جاتا ہے، ایک مقام آ جاتا ہے، ایک لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ لیکن جامعہ نظامیہ والے کبھی اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ جامعہ نظامیہ کے علماء کے پاس جو چیز ہے وہ چیز ہے خلوص اور للہیت۔ وہ کوئی کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے یا اپنا آپ منوانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر وہ کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جامعہ نظامیہ کی کوئی معمولی جامعہ نہیں ہے۔ آپ حیدرآباد کے اندر سروے کریں گے تو 80% ائمہ کی تعداد جامعہ نظامیہ کی ہے، 80% مساجد میں ائمہ جامعہ نظامیہ کے ہیں۔ آپ دکن میں دیکھ لیں، آپ تلنگانہ میں دیکھیں، آندھرا پردیش، مہاراشٹرا، ہندوستان کے کئی علاقے، اس کے بعد بیرون ملک آپ چلے جائیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں جامعہ نظامیہ کے علماء وہاں پر کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی جامعہ نظامیہ کسی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ جامعہ نظامیہ کے پاس جو چیز ہے خلوص ہے، للہیت ہے اور عشق رسول ہے۔ بس اسی بنیاد پر جامعہ نظامیہ کام کر رہا ہے اور اسی کو پھیلا رہا ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام کا بھی مطمع نظر یہی تھا، آپ اسی بنیاد پر اس جامعہ نظامیہ کے قیام کو عمل میں لائے۔ تو حضرت شیخ الاسلام خود یہاں نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ کریم نے ان کو بھیجا۔ اور جامعہ نظامیہ کے متعلق علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ جامعہ ایسے ہی نہیں چل رہا ہے، 150 سال سے بس چلتا جا رہا ہے، چلا رہے ہیں، نہیں، یہ ایسے چل رہا ہے جیسے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چلا رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت اس جامعہ پر بھی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جامعہ نظامیہ کا پہلا جلسہ تھا جس میں فارغین کو اسنادات دے رہے تھے، اس سے ایک رات قبل حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے منشی صاحب جس کے ہاتھ میں وہ اسنادات کا کام تھا، جو آفس کا کام دیکھتے تھے، ان کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کر فرمایا کہ فلاں صاحب میرے پاس نظامیہ کی اسنادات لاؤ، جن بچوں کو کل سند دینا ہے میں مصطفیٰ کریم اس پر اپنی دستخط کرنا چاہتا ہوں۔ تو جامعہ نظامیہ کی سند کوئی عام سند نہیں ہے، کسی عام مدرسے کی سند کی طرح نہیں ہے، کوئی بڑا مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو۔ دنیا میں اور بھی یونیورسٹیز ہوں گی لیکن کسی اور یونیورسٹی کو یہ مقام نہیں ہے کہ اس پر مصطفیٰ کریم کی دستخط ہو۔ جامعہ نظامیہ کی سند پر مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دستخط ہوا کرتی ہے، اسی لیے جامعہ نظامیہ کو یہ مقام حاصل ہے۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ کی کیسی تھی؟ جب آپ کو مدینہ منورہ سے دکن جانے کا اشارہ ہوا تو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں رہنے اور کبھی نہ آنے کے لیے، آپ افسردہ ہوئے، غمگین ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے اور اسی دوران آپ کی آنکھ لگ گئی۔ لکھنے والے، آپ کے سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام کے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ اے انوار اللہ، آپ دکن جا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ آپ ہم سے دور ہو رہے ہیں، زمینی طور پر آپ مسافت کے حساب سے دور ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا قلبی اور دل کا رشتہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو ضرورت ہوگی ہم دکن میں آپ کی امداد کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ وعدہ، یہ تیقن دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینے سے روانہ فرمایا۔ اور اسی تیقن کا یہ واقعہ تھا کہ جب آپ جامعہ نظامیہ میں آئے تو آپ جامعہ نظامیہ میں صرف طلباء کو نہیں پڑھاتے تھے، دن میں طلباء کو پڑھاتے تھے، رات میں علماء اور صوفیاء کو پڑھایا کرتے تھے، وقت کے اولیاء اللہ بھی آپ کے پاس آ کر زانو ادب کو طے کیا کرتے تھے۔ یہ مقام حضرت شیخ الاسلام کا تھا۔ آپ رات میں فتوحات مکیہ نامی کتاب کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ فتوحات مکیہ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے اور بڑی دقیق کتاب ہے، جس کے بارے میں علماء کرام، ہم نے تو نہیں پڑھی ہے نہ ہم نے دیکھی ہے، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بڑا سے بڑا عالم بھی ہوگا تو وہ کتاب اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسی کتاب کو شیخ الاسلام پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے۔ تو اس بات سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ شیخ الاسلام کا علمی مقام کیسا تھا۔ وہ کتاب جو بڑے سے بڑا عالم سمجھ نہیں سکتا، اس کو شیخ الاسلام خود سمجھے بھی تھے، لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت شیخ الاسلام کوئی مسئلہ سمجھا رہے تھے اور وہ مسئلہ سمجھانے میں آپ کو دشواری پیش آ رہی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان نے کتاب کو بند کر دیا
اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہاں پر آپ کی ایک شاگردہ بھی پسے پردے کے پیچھے سے آپ کے درس کو سن رہی تھی اور وہ اس درس میں موجود تھی۔ اور دیکھیں شاگردہ کا یہ عالم ہے تو حضرت شیخ الاسلام کا عالم کیا ہوگا۔ بعد میں وہ شاگردہ روایت کرتی ہیں، حضرت مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سیرت کی کتاب میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت شیخ الاسلام نے اپنی کتاب کو بند کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا آغاز کیا تو میں دیکھتی ہوں، وہ شاگردہ فرماتی ہیں حضرت نجیبہ بیگم صاحبہ کہ میں دیکھتی ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام کے حجرے سے لے کر مکہ مکرمہ تک ایک نور کا سما بن گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں منبر پر جلوہ فرما ہے اور اپنے کچھ صاحبین کو درس دے رہے ہیں۔ اور جب حضرت شیخ الاسلام آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صاحبو ذرا توقف کرو، میرا بیٹا انوار اللہ دکن سے کچھ مسئلہ سمجھانے میں مشکل اس کو پیش آ رہی ہے، ہم ابھی اس کا مسئلہ سالو کرتے ہیں، اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں اور اس کے بعد تمہیں آگے پڑھاتے ہیں۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت، کیسا رابطہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ رضوان کا تھا۔ بیٹھے ہیں جامعہ نظامیہ میں، بیٹھے ہیں حیدرآباد میں، لیکن توجہات کا عالم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راست طور پر آپ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مقام حضرت شیخ الاسلام کا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقام تو حضرت غوث اعظم کے بھی آپ چہی تھے۔ حضرت غوث اعظم حضرت نجیبہ بیگم صاحبہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے کئی بار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، کب؟ جب حضرت شیخ الاسلام پڑھاتے رہتے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نگرانی کے لیے تشریف لایا کرتے۔ جس طرح ایک صدر مدرس ہوتا ہے تو جو دیگر مدرسین ہوتے ہیں کس طرح پڑھا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، جانچ کرنے کے لیے آتا ہے کلاسوں میں، اس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ الاسلام کے پاس آتے تھے کہ کس طرح آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت شیخ الاسلام کا مقام کیا ہوگا۔ تو حضرت شیخ الاسلام صرف یہاں پر ہی آپ کے لیے یہ عنایات نہیں تھی، بلکہ روایت میں آتا ہے جب حضرت شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ جب بغداد کی طرف زیارات کے ارادے سے سفر کرنے لگے تو بغداد پہنچنے سے پہلے جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارگاہ کے سجادہ نشین تھے، جو حضرت غوث اعظم کی اولاد میں سے تھے، ان کے خواب میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اٹھو، حیدرآباد دکن سے ہمارے کچھ مہمان تشریف لانے والے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ تو حضرت غوث اعظم کے وہ شہزادے نیند سے اٹھتے ہیں، غوث اعظم کا حکم تھا، اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو خانسامہ ہوتی ہے، جو کھانا پکانے والی ہوتی ہے، ان کو حکم دیتے ہیں کہ آج حیدرآبادی طرز کا کھانا پکایا جائے۔ تو وہ کھانا تیار ہوتا ہے، ادھر کھانا تیار ہوتا ہے، ادھر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو دروازے پر حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ رضوان ہوتے ہیں جو حیدرآباد سے سفر کے ارادے سے نکلے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے مقام کو جانا ہے، پہچانا ہے کہ ابھی آپ آئے بھی نہیں تھے، حضرت غوث اعظم نے آپ کے لیے آپ کے کھانے کا انتظام کروا دیا ہے۔ حضرت غوث اعظم سے بھی ایسا آپ کا رب تھا، ایسا عشق تھا، ایسی محبت تھی، اور غوث اعظم بھی آپ کو ایسا چاہتے تھے کہ آنے سے پہلے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کروا دیا، وہ بھی حیدرآبادی طرز کا۔ اتنی محبت حضرت غوث اعظم بھی حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، نہ ہمارے پاس نظامیہ کی قدر ہے، نہ نظامیہ کے علماء کی قدر ہے، بس مسجد کی حد تک مل لیے یا کہیں دعوت میں ملاقات ہو گئی، یہی ہماری محبت ہے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو بولنا پڑ جائے کہ بھائی یہ مسئلہ آپ جا کے نظامیہ سے دریافت کرے تو مول صاحب نظامیہ کہاں ہیں پوچھتے۔ ہم حیدرآباد میں رہ کر، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو 10 12 گھنٹے کا سفر کر کے نظامیہ سے استفادہ کرنے کے لیے آتے ہیں، مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں 10 گھنٹے کا سفر برداشت کرتے، اور ہمارے لیے 15 منٹ کا بھی سفر نہیں ہے یہاں سے، اور ہمارے کو نظامیہ کہاں ہے نہیں معلوم۔ یہ ہمارا عالم ہے، گھر کی مرغی دال برابر والا، یہ مثال ہمارے اوپر صحیح بیٹھتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں، اور جامع نظامیہ پر کا تو ہم پر ہر سانس پر ہمارے لیے احسان ہے، ہم جو لقمہ اٹھاتے ہیں اس لقمے پر بھی جامع نظامیہ کا احسان ہے، کیونکہ حضرت بانی جامعہ نے ایسے قوانین کا نفاذ عمل میں لایا کہ اگر جامع نظامیہ کے بانی حضرت شیخ الاسلام یہ کارہائے نمایاں نہ کرتے تو ہم حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔
کیونکہ جو مطبخ ہوتا ہے جس کو ہم کمیلا کہتے ہیں، اس کمیلے میں آپ کو ایک کاٹنے والا ملے گا، ذبح کرنے والا. وہ ذبح کرنے والے کو جب تک وہاں پر جاب نہیں ملتی جب تک کہ اس کے پاس نظامیہ کی سند نہ ہو. کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا تھا کہ باپ منشی ہے تو باپ ملا ہے تو بیٹا بھی ملا، باپ امام ہے تو بیٹا بھی امام، چاہے آؤ مت آؤ، یہ نسل در نسل اس طرح چلتے آ رہا تھا. شیخ الاسلام نے دیکھا کہ نہ پڑھنے آ رہا ہے، عالم تو یہ ہو گیا تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ باپ کی پھونکی ہوئی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھونک دیا انہوں چاقو پہ، وہی چاقو سے ذبح ہوتے جا رہا، حرام کا لقمہ کھلایا جا رہا ہے. جب شیخ الاسلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے باضابطہ ایک نصاب بنوایا اور نصاب بنوا کر کہا کہ جب تک اس نصاب کو نہیں پڑھو گے، اس کا امتحان نہیں دو گے، آپ اس جگہ پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو. امام ہے تو امامت کے لیے ایک سلیبس تیار کروایا، مؤذن ہے تو مؤذنی کے لیے ایک سلیبس تیار کروایا، قاضی ہے تو قاضی کے لیے ایک سلیبس کو تیار کروایا. باضابطہ اس کا امتحان ہوتا ہے. جب تک اس امتحان میں آپ کامیاب نہیں ہوتے آپ کو سند نہیں ملتی، اور جب تک آپ کے ساتھ پاس سند نہیں ہے اس مقام کو آپ نہیں پہنچ سکتے. یہ نظام حضرت شیخ الاسلام نے قائم فرمایا کہ نمازیں ہو رہی ہے، نمازیں کیا پڑھا رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں اللہ عالم، ایسی نمازوں کا عالم ہو گیا تھا. تو ہمارے لقمے پر، ہماری نمازوں پر، ہماری ہر سانس پر حضرت شیخ الاسلام کا احسان ہے. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بھی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بانی جامعہ کے احسان کو مانے، بانی جامعہ کے فیضان سے خود کو بھی استفادہ کرے، اپنی آنے والی اولاد کو، نسلوں کو استفادہ کروائے. اور یہ قضات کا جو نظام ہے، آج قاضی صاحبان جو آپ کے پاس ایک بک لے کر آتے جب بھی نکاح ہو، ایک دولہے والوں کو ایک دلہن والوں کو دی جاتی ہے، ایسا نظام آج سے 10-15 سال پہلے دکن کے علاوہ، حیدرآباد کے علاوہ کہیں اور موجود نہیں تھا. اس بات کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اور یہ نظام یہاں پر کب سے چل رہا ہے؟ 100 سال سے زائد ہو گیا یہاں پر یہ طلاق، یہ نکاح نامے کا رواج ہے. حضرت شیخ الاسلام کے دور میں نکاح ہوتا تھا، 2 گواہوں کو سامنے رکھا جاتا تھا، نکاح پڑھوا لیا جاتا تھا. وہ جو بزرگ حضرات ہوتے تھے ان کو نکاح گواہ بنایا جاتا تھا. جب وہ انتقال کر گئے تو بہت سارے ایسے مسائل پیش آنے لگے کہ جو نوشہ ہوتے تھے وہ پلٹ گئے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے. یا بعض ایسے کیس ہونے لگے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑے لوگوں کا بیٹا کہلوانے لگے کہ میں ان کا بیٹا ہوں تاکہ وراثت میں سے حصہ مل جائے. تو حضرت شیخ الاسلام نے آج سے 100 سال پہلے نکاح نامے کا ایجاد عمل میں لایا کہ ایک نکاح نامہ آپ کا جب نکاح ہو تو ایک نکاح نامہ دولہے کے پاس ہو، ایک دلہن کے پاس ہو، ایک دفتر قضات میں ہو اور ایک وقف بورڈ کے اندر ہو. 4 پیپر، 2 پیپر قاضی صاحب کے پاس ہوتے ہیں، 2 کتاب آپ کے پاس ہوتی ہے. یہ پورا کا پورا ریکارڈ آج سے 100 سال. اور ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے دکن والوں کے لیے کہ اگر کوئی حیدرآبادی ہے، پراپر دکن کے ہے، تلنگانہ کے ہے، تو ان کو NRC سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا نظام حضرت شیخ الاسلام کی دور اندیشی نے، دوربینی والی نظروں نے کیا کہ اگر ہم 100 سال پہلے کا بھی ریکارڈ نکالنا چاہے تو وقف بورڈ میں جا کر آپ وہ نکال سکتے ہیں کہ میں یہیں کا شہری ہوں، حیدرآباد کا رہنے والا ہوں. ایسا نظام حضرت شیخ الاسلام نے دیا. وقف بورڈ میں آپ جائیں گے تو آپ کا نکاح نامہ ہو یا آپ کے والد کا ہو، آپ کے دادا کا ہو، اگر 100 سال جب سے نکاح نامہ آیا ہے تو اس کا اندراج وہاں پر ہوگا، وہاں سے آپ کو اس کی کاپی ملے گی. تو حضرت شیخ الاسلام نے یہ نظام قائم کیا. اور آج سے روایت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 15-16 سال پہلے جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اور یاد رکھیے یہ مسلم پرسنل لا بورڈ آج ہے، اس کا انعقاد کرنے والے بھی حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد مولوی عبدالحمید صاحب ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ جو آج مسلمانوں کو تقویت بخشتا ہے، اس بورڈ کو بنانے والی شخصیت بھی نظامیہ کی فارغ ہے. تو ہر جگہ پر نظامیہ والوں کا احسان ہے. تو حضرت شیخ الاسلام تو آج سے 15-16 سال پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ کا وفد، یہ جو طلاق کے مسائل بڑھ رہے تھے تو مسلم پرسنل لا بورڈ والے لاکھوں کروڑوں روپئے خرچ کر کے نگر نگر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ پھر پھر کر اجلاس کر رہے تھے اور ایسے مسئلے کے حل کی تلاش میں تھے کہ یہ جو نکاح کے اندر برائیاں آئی ہے، طلاق واقع ہو رہے ہیں، یہ اس کا خاتمہ ہو اس برائی کا. تو جب وہ لوگ ہر شہر کی، گاؤں گاؤں کی خاک چھان کر حیدرآباد میں آ کر پہنچے اور یہاں کے علماء سے مشورہ کیا تو یہاں کے علماء کرام نے، نظامیہ کے علماء نے یہاں بتلایا کہ ہمارے پاس یہ رواج ہے، یہاں پر 2 بک ہوتی ہے، ایک دولہے کے پاس ایک دلہن کے پاس، پھر یہ پورا ریکارڈ وقف بورڈ کے اندر درج ہوتا ہے. تو وہ علماء نے کہا کہ ہم کروڑوں روپئے خرچہ کر کے جس نظام کے معلوم کرنے کے لیے، جس نظام کو نافذ کرنے کے لیے
گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں، قریہ قریہ پھر رہے ہیں، اپنے دن اور رات کی نیندوں کو حرام کر رہے ہیں، وہ نظام پر حیدرآباد والے پچھلے 100 سال سے عمل کر رہے ہیں۔ تو ایسا نظام بنا کر حضرت شیخ الاسلام نے دیا کہ 100 سال بھی ہو گئے ہیں تو حیدرآباد والے کبھی پریشانی کے عالم میں نہیں آئے۔ کوئی مسئلہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہر مسئلے کا حل حضرت شیخ الاسلام نے اپنی دوربینی والی نگاہوں سے دیکھا اور اس کا حل ہم کو دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے محسنوں کا احسان مانیں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ اب ہم ان کا شکریہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی بارگاہ میں جا کر تو پیش نہیں ہو سکتے کہ ان سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھ چومیں۔ اب ان کا آستانہ ہے، ان کے آستانے پر حاضری دے۔ جامع نظامیہ کے اندر ان کا ایک عظیم مرقد بنا ہوا ہے، گنبد بھی وہاں پر ہے، آپ جائے ان کے آستانے پر حاضر دے، وہاں پر سلام عرض کرے، ان کے پاس فاتحہ خوانی کو پیش کرے، اور احسان آپ جتانا چاہتے ہیں تو جامع نظامیہ کو آپ سپورٹ کرے، جس طرح ہو سکتا ہے آپ سے جو تعاون ہو سکتا ہے جامع نظامیہ کا تعاون کرے، اس کو مستحکم کرے۔ کیونکہ جامع نظامیہ یہ پبلک فنڈنگ سے چلتا ہے، اس کے علاوہ نظامیہ کے پاس کوئی اور چیز موجود نہیں ہے جو نظامیہ کو چلائے، کوئی انکم اور نہیں ہے کہ گورنمنٹ یا دیتی ہے یا کوئی اور جگہ سے آتا ہے، بلکہ جو نظامیہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں انہی کے پیسوں سے نظامیہ چل رہا ہے، اور یہ نظامیہ کا شروع سے عمل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جاری رہے گا مدرسہ، ایسے ہی اپنی روشنی اور تابناکیوں کو پھیلاتے رہے گا، لیکن اس کے لیے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو آج حضرت کا تذکرہ کرنے کا موقع اس لیے آیا کہ آج سے 2 دن کے بعد حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ خان فضیلت جنگ بہادر علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارک ہے، 107واں آپ کا عرس مبارک ہے۔ ہر سال عظیم الشان پیمانے پر نظامیہ کے اندر منایا جاتا ہے، لیکن پچھلے سال بھی کووڈ کی تحدیدات تھی، اسی لیے بالکل مختصر انداز میں منایا گیا، کسی کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ اس سال بھی بہت ہی مختصر انداز سے منایا جا رہا ہے، شاید اب وہ کس طرح سے ہوگی اس کی تحدیدات ابھی سامنے نہیں آئی ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے الگ آرڈرز ہے، پولیس کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے۔ تو اس سال بھی ہو سکتا ہے کہ عرس کے اندر عوام الناس کو آنے کی اجازت نہ ملے، تو ہمارے لیے چاہیے کہ ہم جب بھی موقع ملے جامع نظامیہ میں اپنی حاضری کو پیش کریں، حضرت شیخ الاسلام سے عقیدت اور محبت کو بنائے، علماء جامعہ نظامیہ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے تاکہ آپ کا دین بھی پختہ ہو، آپ کا ایمان بھی پختہ ہو۔ یہ گارنٹی حضرت شیخ الاسلام نے اپنی کتابوں کے ذریعے دی ہے کہ آپ کے دین اور دنیا بھی سنواری جائے گی، آپ کا ایمان بھی کامل کیا جائے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ رضوان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آپ کی توجہات کا ہم کو مرکز بنائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔